بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، یہ دنیا خدا کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ پہاڑ کی اونچائیاں، سمندر کی گہرائیاں، ہر ایک پتا، ہر ایک مخلوق اللہ کی قدرت کا نظارہ دیتی ہے۔ یہ دنیا اللہ کی تخلیق ہے اور ہر ایک شے اس کی قدرت کا آئینہ ہے۔ دوستو، اس دنیا میں بہت سے مذاہب اور عقائد رکھنے والے لوگ موجود ہیں، جن میں ایسے بد نصیب لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسرے مذاہب کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں۔ آج ہم ایسا ہی ایک سچا واقعہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے گا اور ہماری زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے قصے کی جانب۔ ایک زمانے میں کسی شہر میں ایک کافر رہتا تھا جو کافی ذہین تھا اور لوگوں میں بہت مشہور تھا۔ ایک اور بات جو اسے مقبول بناتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ دین اسلام کے سخت خلاف تھا اور مسلمانوں سے الٹے پلٹے اور بیکار قسم کے سوالات پوچھا کرتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے سوالات سے لوگوں کو الجھائے اور ان کا مذاق بنائے۔ ایسے وہ اپنی ذہانت اور مکاری پر بہت فخر کرتا تھا۔ ایک دن اس نے 3 ایسے سوالات سوچے جن سے وہ مسلمانوں کا تمسخر اڑا سکے اور اپنی عقل اور ذہانت کا لوگوں کو معترف کروا سکے۔ اس کے 3 سوالات بہت عجیب تھے، جن میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو پھر اللہ کے ہونے اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ ہر شے پر قادر ہے اور اس کائنات میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر کسی کام میں انسان کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور بروز قیامت اللہ اسے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے تو بھلا آگ سے کیا بگڑ سکتا ہے؟ بڑے بڑے عالم اس کے ان 3 سوالات کے جواب دینے میں ناکام رہتے تھے اور وہ انہیں نیچے دکھانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ اس طرح اس کا غرور بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن بازار سے گزرتے ہوئے اس کافر شخص کا سامنا ایک درویش سے ہوا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ درویش نے اس کافر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سنا ہے کہ تم کچھ سوالات کے جوابات ڈھونڈتے پھر رہے ہو، ذرا مجھے بھی تو اپنے سوال بتاؤ، ہو سکتا ہے میں ان کے جواب دے دوں۔ یہ سننا تھا کہ اس کافر نے کہا لگایا اور بڑے تکبر سے بولا، میرے سوالوں کے جواب تو بڑے بڑے عالم و فاضل نہیں دے سکے، یہ تم جیسے درویش کے بس کی بات نہیں۔ جس کے جواب میں درویش نے کہا کہ تم اپنے سوالات بیان تو کرو، پھر دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر اس کافر نے باری باری اپنے 3 سوال اس درویش کو بتائے۔ اس کے سوال سن کر درویش سوچتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کافر خوش ہونے لگا اور سمجھا کہ درویش بھی اس کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہے۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ درویش نے ادھر ہی قریب زمین پر پڑا ہوا ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور زور سے کافر کو دے مارا۔ ڈھیلا لگنے سے کافر چیخ اٹھا اور درد سے بلبلاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کیوں مارا؟ میں آپ کی شکایت قاضی صاحب سے کروں گا اور آپ کو سزا دلواؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کافر وہاں سے اٹھا اور قاضی صاحب کے پاس جا پہنچا۔ اس نے قاضی صاحب سے درویش کی شکایت کی تو قاضی صاحب نے درویش کو اپنی عدالت میں بلا بھیجا۔ قاضی صاحب نے درویش سے پوچھا، کیا آپ نے اس شخص کو مارا ہے؟ تو درویش نے جواب دیا کہ میں نے تو محض اس کے ان 3 سوالوں کا جواب دیا ہے جو یہ سب سے پوچھتا پھرتا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، وہ کیا سوالات تھے جن کے جواب آپ نے دیے؟ تو درویش نے جواب دیا کہ اس کا پہلا سوال تھا کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو پھر اللہ کے ہونے اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں نے اسے مارا ہے تو کیا اس کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو کافر بولا، ہاں مجھے ابھی بھی درد محسوس ہو رہا ہے۔ تو درویش نے کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ تمہارا درد نظر تو نہیں آ رہا۔ کافر بولا، درد بلا کیسے نظر آ سکتا ہے، یہ تو بس محسوس کرنے کی چیز ہے۔ درویش بولے، بس یہی تمہارے پہلے سوال کا جواب ہے، جیسے تمہیں درد ہوا لیکن تم اس سے نہ دیکھ سکتے ہو اور نہ دکھا سکتے ہو، صرف محسوس کر سکتے ہو۔ ایسے ہی اللہ پاک کی ذات بھی موجود ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا لیکن ہم ایمان والے لوگ اسے اپنی شہرت سے بھی زیادہ قریب محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کافر بہت حیران ہوا اور بولا، چلو ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک سوال کا جواب دینے سے آپ سزا سے بچ نہیں سکتے۔ درویش نے اس کافر کی طرف دیکھا اور بولا، تمہارا دوسرا سوال بھی تو یہی ہے نا کہ اگر اس کائنات میں کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر کسی کام میں انسان کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ تو جب سب اللہ کے حکم سے ہوا تو خود کو مارنے کا الزام مجھ پر کیوں لگاتے ہو؟ اس میں میرا کیا قصور؟ یہ تھا تمہارے دوسرے سوال کا جواب۔ اور پھر بزرگ بولے، اب تیسرے سوال کا جواب سننے سے پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو، تم کس چیز سے بنے ہو؟ تو کافر بولا، میں مٹی سے بنا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، میں نے جو ڈھیلا تمہیں مارا تھا وہ بھی مٹی کا تھا۔
جیسے تم مٹی سے بنے ہو اور مٹی کا ڈھیلا مارنے سے تمہیں تکلیف ہوئی، بالکل ایسے ہی بروز قیامت جہنم کی آگ شیطان کو جلائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ کافر سجدے میں گر گیا اور بڑی عدالت میں بولا کہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بے شک اللہ پاک جب اور جسے چاہیں ہدایت عطا کر دے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو جوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ نگہبان۔